اور آج الحمدللہ جو ہمیں دین اور اسلام ملا ہے تو حضرت حمید الدین ریحانی کے صدقے میں ملا ہے. ان کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, ہماری زبان پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے آپ تشریف لائے. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری سے بھی کئی سال پہلے آپ تشریف لائے. اور جب قاضی حمید الدین ناگوری آپ آئے تھے اس وقت کا حال بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت بھی اذان بلند آواز سے نہیں دی جاتی تھی. ایک مسلمان کو ہر روز ذبح کیا جاتا تھا. یہ حالات تھے ناگور کے. اس دور کے اندر اس سے پہلے حضرت حمید الدین ریحانی آپ تشریف لائے. ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی, ان لوگوں کو فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر تھی, اسلام کی فکر تھی. اور آج اگر میں یوں کہوں کہ ناگور کے تمام اولیاؤں کے آپ امام ہیں تو یہ بات حق ہے, اس لیے کہ آپ سارے اولیاؤں سے پہلے تشریف لائے. سارے یہاں پر جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان سب سے پہلے آ کر آپ نے یہاں پر دین کی شمع روشن فرما دی. آپ کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پر, انہی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو عرس کا دن ہوتا ہے بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے اندر اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, سب کو بلاتا ہے. اور عرس جو ہوتا ہے اس میں ان اللہ والوں کی اپنے مولا سے ملاقات ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, صرف یہ اکیلے ہی یہاں پر آج جلوہ فرما نہیں ہے بلکہ ناگور کے تمام اولیاء ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جہاں پر جس اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے وہاں پر تمام اولیاء جمع ہو کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں. حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا, آپ نے خواب دیکھا, اور وہ خواب میں نے درگاہ صوفی صاحب میں جمعہ کے دن کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے. جہاں پر عرس ہوتا ہے حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ نے خواب دیکھا کہ سارے اولیاء, تمام صحابہ کی جماعت ایک ایسی جگہ پر جلوہ فرما ہے, صفیں بندی ہوئی ہے. جو اونچے مقام کے اولیاء ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پیچھے ان کے درجے سے کم اولیاء, پھر ان کے پیچھے اور اولیاء. اس طریقے سے بہت بڑی جماعت وہاں پر کھڑی ہے. ایک جگہ پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ اچانک سے وہ ساری جماعت وہاں سے کھڑی ہو گئی. ساری جماعت جب کھڑی ہوئی اعلان ہوا, کہا کہ ارے کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ سامنے سے وہ جو حجرہ ہے اور اس حجرے سے جو نور نکل رہا ہے وہاں سے حضرت سرکار مولا علی تشریف لا رہے ہیں, وہاں سے حضرت مولا علی آ رہے ہیں. جب سارے اولیاء کھڑے ہو گئے اور ان سب کی توجہ جب اس حجرے کی طرف ہوئی تو سارے اولیاء نے دیکھا کہ حضور حضرت سرکار مولا علی تشریف لا رہے ہیں. ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں, اور حضرت مولا علی نے ایک بزرگ کا دایاں ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور جن بزرگ کا آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے ان بزرگ کی حالت ایسی ہے کہ ان کی داڑھی مبارک سینے سے ٹچ ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں حضرت مولا علی انہیں پکڑ کر لا رہے ہیں. حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا, آپ نے اپنے پاس والے ولی سے پوچھا, کہا کہ یہ کون ہیں جنہیں حضرت مولا علی لے کر آ رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ جنہیں حضرت سرکار مولا علی پکڑ کر لا رہے ہیں یہ حضرت اویس کرنی ہے, یہ حضرت سرکار اویس کرنی ہے. تو کہا کہ اب یہ جماعت کہاں جا رہی ہے؟ مولا علی کے پیچھے یہ ساری جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو اعلان ہوا, کہا کہ آج بغداد والے غوث اعظم کا عرس ہے, وہاں پر سارے اولیاء شریک ہونے جا رہے ہیں.
سارے اولیاء وہاں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. بتاؤ کہ جب حضور حضرت غوث اعظم کا عرس ہو تو اتنی بڑی ہستیاں وہاں پر ان کو مبارکباد دینے کے لیے جاتی ہے, تو یہاں پر کیوں نہیں ناگور کے اولیاء تشریف لائے ہوں گے؟ ان کے پیر و مرشد کیوں نہیں تشریف لائے ہوں گے کہ آج آپ کی اپنے مولا سے ملاقات ہے, تمہیں مبارک ہو. تو اولیاء کرام, اللہ کے ملائکہ, نوری مخلوق ان کی بارگاہ میں اس وقت حاضری دیتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں, انہیں تحفے دیے جاتے ہیں, اور ان کی روح اور ہم لوگ ان کے در کے منگتے جب ان کی بارگاہ میں آ کر جھولیاں پھیلاتے ہیں. بزرگوں نے کہا ہے کہ اے لوگوں, اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو کسی اللہ کے ولی کے عرس کی رات وہاں پہنچ کر ان سے مانگ لو, اس لیے کہ اگر وہ تمہیں نہیں دیں گے, وہ تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے, تو ان کے پیر و مرشد بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے مرید کا صدقہ اتار کر تمہاری ہاتھوں میں دے دیں گے, تمہاری جھولیوں میں وہ ڈال دیں گے. اس لیے آج کی یہ جو رات ہے اور ان کے جو عرس کی رات ہے, ہمیں ان کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر دین اور اسلام کی محبت کو ڈال دے, دین اور اسلام کی خدمت کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرما دے. ان اولیاؤں کا یہ مقام ہے کہ ان کی نگاہ جس پر پڑ جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. تو آج ہم ان کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پر نگاہ کرم فرما دیں, اس لیے کہ اولیاء کی نگاہ اور اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں, اگر کسی غیر پر, غیر مسلم پر اگر نگاہ ڈالے تو اسے مسلمان کر دے, مسلمان پر نگاہ ڈالے تو اسے مومن کر دے, مومن پر نگاہ ڈالے تو اسے اللہ کا ولی کر دے. یہ ان اللہ والوں کی شانیں ہیں, یہ ان کی نگاہوں کی یہ کرامت ہے کہ جس پر توجہ ڈال دیں اسے اپنا بنا کر ہی رکھ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی بارگاہ میں چاہے اور بھی اللہ کے ولی ہوں, ان کے جب ہم دروازے پر, ان کے آستانے پر جب حاضر ہوں تو بڑے ادب سے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے, تاکہ ان کی نگاہ ہو جائے کہ جو میرے دروازے پر آیا ہے کس حالت میں آیا ہے, کس کیفیت میں آیا ہے, کیا دل کا حال لے کر آیا ہے, کیا غم لے کر آیا ہے. جب بندہ اس طریقے سے ان کا غلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ اس پر نگاہ کرم فرما ہی دیتے ہیں. اللہ والوں کی نگاہیں, بزرگوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ محمد حسن سہاگ, یہ بڑے حسین اور خوبصورت تھے, اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے, انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے. ان بزرگ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی رہتے تھے, آپ کے اور بھی جو خلفاء تھے وہ آپ کے ساتھ رہتے. ان بزرگ کا سفر ہوا, وہ سیال کوٹ کے لیے جب نکل رہے تھے اس وقت ریلوے اسٹیشن پر ان کا ایک خادم تھا ساتھ میں, وہ اس وقت ریل کے اندر چڑھ ہی رہے تھے. اتنے میں ان کے خادم نے, ان کے مرید نے ایک سکھ جوان کو آتے ہوئے دیکھا. ایک جوان تھا, وہ بھی بڑا حسین اور خوبصورت تھا, ایسی اس کی آنکھیں تھی. تو اس خادم کی نگاہ جب اس سکھ پر پڑی, اس پنجابی پر پڑی, تو اس نے اپنے پیر و مرشد سے کہا, حضور یہ کتنا حسین اور خوبصورت ہے, یہ حسین ہے, اتنا خوبصورت ہے, کیا یہ جہنم کا ایندھن بنے؟ حضور آپ نگاہ کرم فرما دو, حضرت آپ نگاہ کرم فرما دو, اس پر توجہ ڈال دو. تو اللہ والوں کی توجہ پھر ایسی ہوا کرتی ہے, اور جو خاص مرید ہوا کرتے ہیں وہ اپنے شیخ سے, وہ اپنے پیر و مرشد سے
ایسی بات کہنے میں بھی نہیں شرماتے کہ حضور آپ اس پر کرم فرما دو، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے میں نے جس کا دامن تھاما ہے وہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ جس پر نگاہ ڈالے گا اسے اپنا ہی بنا کر رکھ لے گا۔ تو ان کے پیر و مرشد نے اس سکھ کی طرف، اس جوان کی طرف جیسے ہی نگاہ ڈالی اور اس سکھ کی ان بزرگ سے جیسے ہی نگاہ ملی، آنکھ سے آنکھ ملی، بس وہ تڑپا اور تڑپ کر وہیں پر گر پڑا۔ جب لوگوں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا تجھے کیا ہوا، اس نے اٹھتے ہی پہلے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے لوگ حیران۔ حضرت پیر صاحب حضرت محمد حسن آپ تو ریل میں سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے، ادھر لوگوں نے کہا کہ وہ جو بابا آیا تھا اس نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا یا انہوں نے اس سے کچھ کہا، ایک دم سے گرا اور گر کر یہ تو کلمہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے گھر لے کر گئے، اس کے ساتھی جب اسے گھر لے گئے تب بھی وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے گھر والوں نے کہا رہے یہ کیا ہو گیا؟ اس کا باپ کہتا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو نے مسلمانوں کا یہ کلمہ کیوں پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف جانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ یہی کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، یہ کیوں پڑھ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے تو کہیں جا رہا تھا، واپس تجھے یہ لوگ لائے ہیں، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت خواجہ محمد حسن نے اسے کچھ کہا، اسی ٹائم اسی وقت یہ گرا اور گر کر اس نے یہ کلمہ شروع کر دیا۔ تو اس کے گھر والوں نے کیا کیا کہ حضرت محمد حسن پر گھر والوں نے مقدمہ درج کروا دیا، کہا کہ ہمارے بیٹے پر اس نے نہ جانے کیا کر دیا۔ تو حضرت محمد حسن آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آپ ہر وقت اپنے چہرے پر چادر ڈال کر رکھا کرتے تھے، ایک چادر لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ آپ پر جب کیس ہو گیا، آپ کو تاریخ دے دی گئی کہ اس تاریخ کو آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہے، اتنے لوگوں کو لے کر ہونا ہے۔ پیر صاحب اپنے مریدوں کو لے کر اسی تاریخ کو عدالت کے باہر پہنچ گئے۔ اندر سارے سکھ برادری بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا ہجوم ہے، جج بھی بیٹھا ہوا ہے، وکیل ان کا کھڑا ہے، اور اب اعلان ہونے والا ہے۔ کہا کہ محمد حسن کو اندر لایا جائے، فلاں بابے کو لایا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا لوگ دیکھ رہے تھے، پیر صاحب کے مرید دیکھ رہے تھے، حضرت خواجہ حسن آپ کے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، آپ اسی حالت کے اندر آپ عدالت کے اس کٹ گڑھے میں جا کر کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہو جانے کے بعد اس جج نے کہا کیا تم نے ہی اس پر کوئی جادو کیا؟ کیا تمہیں نے اسے کچھ کہا؟ آپ بولے نہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، کسی نے آپ کی صورت نہیں دیکھی، آپ کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ جج پوچھ رہا ہے کہ آپ ہی وہ تھے؟ گردن اٹھاؤ، پردہ ہٹاؤ، اپنا چہرہ دکھاؤ، کیا یہی تھے؟ کیا آپ ہی تھے؟ جب حضرت خواجہ حسن نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا اور اٹھا کر جیسے ہی جج کی طرف نگاہ ڈالی، جج بھی کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ پھر انہوں نے حضرت نے وکیل کی طرف نگاہ کی، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب مجمع کی طرف دیکھا تو مجمع سکھوں کا تھا، مگر سارے کے سارے پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری یہ اعلان شروع ہو گیا، کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے، عدالت میں کس کو لے کر آئے تھے؟ اب سارے کے سارے تو اسی کے غلام بن گئے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ والوں کی نگاہوں کا کرم ہوتا ہے کہ یہ جس پر نگاہ ڈال دیں اسے اپنا ہی بنا لیتے ہیں۔
تو الحمدللہ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی عظیم ہستی ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ کوئی ہو سمجھنے والا کہ آپ کیسی حالت کے اندر یہاں پر تشریف لے آئے، کیسے ظلم کے ماحول میں، کیسے اندھیرے کے ماحول کے اندر آپ یہاں پر آ گئے، اور آ کر آپ کی تاریخ آپ نے بارہا سنی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد یہاں کے لوگوں نے آپ کو جب دیکھا، آپ انہی کے لباس کے اندر آئے تھے، مہاراجوں کا لباس تھا، ایسے ہی آپ کے بال تھے، آپ کی صورت بھی آپ نے ویسی بنا رکھی تھی تاکہ ان لوگوں کو شک نہ ہو، اور آپ انہی کے اندر مل گئے۔ جب یہ لوگ آپ سے ملے تب آپ نے انہی کی زبان کے اندر ان سے بات کی، یہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ہی کوئی مہاراج ہیں، تو آپ کو وہاں پر جہاں پر آج وہ بت خانہ بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کو جگہ دی گئی، تب آپ نے وہاں پر اور تہ خانے بنوائے، آپ اس تہ خانے کے اندر رہ کر رات کے وقت جب سارا زمانہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اس وقت حمید الدین اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کرتا تھا۔ سارا زمانہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کہ یہ خاص محبوب بندے تھے جو رات کو اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور انہی کی بھاشا کے اندر آپ نے دین کی دعوت دی، اسلام بتایا، قرآن بتایا، اور کچھ اپنے شاگرد تیار کیے، جو شاگرد آپ کے پاس پنڈت جو لوگ بیٹھا کرتے تھے، آپ نے انہیں بھی نگاہ کرم فرما کر انہیں بھی داخل اسلام کر دیا۔ پھر آپ کا یہ جو کام تھا یہ آگے بڑھا، اور یہ کام بڑھتے بڑھتے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد جبکہ ابھی کم تھی، آدھے سے بھی کم تھی، ایسی حالت کے اندر آپ نے لوگوں کو ابھی چھپا کر رکھا تھا کہ ابھی تمہیں اعلان نہیں کرنا ہے، یہ ہم پیچھے جا کر اگر یہی تاریخ دیکھنا چاہیں، یہ اولیاء جو ہوتے ہیں، ان اولیاء کو وہ سبق، وہ صفت دی جاتی ہے۔ کسی اللہ کے ولی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فیض ملتا ہے، کسی اللہ کے ولی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے، کسی اللہ کے ولی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ جس اللہ کے ولی کو جس نبی سے فیض ملتا ہے، پھر اس اللہ کے ولی کے اندر وہی صفت ہوتی ہے، پھر وہ ویسی ہی کرامت دکھاتا ہے۔ تو آپ کی جو یہاں کی جو زندگی تھی، اگر ہم یہ زندگی دیکھنا چاہیں تو یہی زندگی اور یہی سٹوری حضرت خواجہ غریب نواز کی تھی۔ آپ بھی ایسے ہی ماحول میں آئے، آپ بھی سنسکرت کے بہت بڑے عالم، ویسے آپ شریعت اور طریقت کے تو بہت بڑے عالم اور امام تھے ہی، مگر آپ نے سنسکرت بھی سیکھی، اور وہ آپ ملتان سے ہوتے ہوئے جب آ رہے تھے وہاں پر آ کر آپ نے وہ بھاشا سیکھی جو ہند کی بھاشا تھی، وہاں پر آپ نے یہ بھاشا سیکھ کر آپ آگے بڑھے۔ تو یہ اولیاء کرام دین کی شمع اٹھائے ہوئے جب اس طرف بڑھ رہے تھے تو پھر ان کو یہ بھاشا بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ تمہیں وہاں جا کر ان لوگوں کو انہی کی زبان کے اندر دین کی دعوت دینی ہے، تاکہ ان لوگوں کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آئے اور وہ آسانی سے دین کو سمجھ جائیں۔ تو آج اگر ہم بھی کسی کو نصیحت کریں تو اسے اس کا جو دماغ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کی جو بھاشا ہے، اگر اسی کے اندر آسانی سے اگر اسے سمجھائیں تو وہ جلدی سے ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو حضرت حمید الدین ریحانی آپ یہاں پر یہ دین کا کام اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے، اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھائی تھے یا کوئی آپ کے مرید تھے یا آپ کے کوئی خادم تھے، وہ کہیں اور دوسری جگہ پر دین کا کام کر رہے تھے، اور یہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ سنی ہوئی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اس بھائی کو ایک گلاب کا پھول دیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ مرجھا جائے تم سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔
اور تم جلدی ہی ناگور آ جانا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر لوگ مجھے اپنا سمجھ کر وہ لوگ اپنے ہی طریقے سے مجھے جلا نہ دیں، اس لیے تم جلدی سے آ جانا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ الگ بات ہوئی، اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوا تو انہی غیر لوگوں نے اپنے طریقے سے آپ کی ارتھی بنائی گئی، آپ کو وہاں پر لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے اس جنازے کو لے کر جب چلے تو کہتے ہیں کہ جب ماہی دروازہ کے قریب جب آپ کا جنازہ پہنچا تو اچانک سے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک اس ارتھی سے غائب ہو گیا۔ وہ سارے لوگ حیران ہو گئے، اور جو آپ نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا تھا اور جو آپ کے غلام بنے تھے، جو آپ کے عاشق بنے تھے، ان لوگوں کو جب پتا چلا تو وہ بھی ساتھ تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت کا حکم ہو اور ہم حضرت کو لے جا کر یہاں پر دفن کر دیں۔ وہ بھی انتظار کر رہے تھے، اور جب یہ منظر ہوا تو سارے لوگ حیران ہو گئے، کہا کہ یہ کیا ہوا؟ پھر تھوڑی ہی دیر بعد واپس آپ کا جسم مبارک اسی جگہ پر اسی چارپائی پر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ پھر حیران ہوئے، کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہیں اور یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے اس لیے کہ یہ تو ہمارے مہاراج تھے، فلاں جگہ کے اندر یہ کام کرتے تھے، انہوں نے اتنے سال رہ کر یہاں پر اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ تو ہمارے ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے ہمارے ہیں۔ اتنے میں وہ جو گلاب کا پھول تھا اور وہ جو آپ کے بھائی تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو وہ منظر دیکھا، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول دیکھا، تب انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں، یہ مسلمان ہیں، تم انہیں نہیں لے جا سکتے ہو، یہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس میں کیا ثبوت ہے اور تم ہو کون جو یہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کا بھائی ہوں یا میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا مرید ہوں۔ تو کہا تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہیں جانتے تھے؟ تو وہ جو ان کے مرید یا بھائی تھے وہ تو جانتے تھے کہ حضور حضرت حمید الدین ریحانی کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ شان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ میں انہی کا ہوں۔ آپ کا یہ مقام تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ زندہ ہو ہی جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ مومن کے لیے جب یہ بات ہے تو بتاؤ اللہ کے ولی کیا شان رکھتے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ ایسا کرو، تمہارے بھجن کرپا جو تمہارے عمل ہو، تمہارے گیت ہو، وہ ان کے جنازے کے سامنے وہ پڑھو، تمہارے منتر پڑھو۔ اگر تمہارے منتر پڑھنے سے اگر یہ اٹھ جائیں تو یہ تمہارے ہیں، اگر ہمارے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے اگر یہ اٹھ جائیں تو سمجھ لینا ہمارے ہیں۔ تو پھر یہی حال ہوا، ان لوگوں نے جو ان سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا، مگر حضرت حمید الدین ریحانی آپ نہیں اٹھے، اور اس کے بعد آپ کے بھائی نے اور مسلمانوں نے آپ کے آس پاس آپ کے ارد گرد گھوم کر آپ سے سلام کہا، السلام علیکم۔ آپ کا جنازہ تھا مگر آپ ایسی حالت کے اندر بھی مردہ تھے، آپ اسی وقت اٹھ کر کہتے ہیں وعلیکم السلام، اے میرے بھائی وعلیکم السلام۔ آپ اٹھ گئے، اور جب آپ کو اس حالت میں دیکھا سارے لوگ حیران ہو گئے، سارے لوگوں کو ایک دم سے جیسے کہ کرنٹ لگ گیا، سب حیران ہو گئے، کہا کہ بابا تو زندہ ہے، مہاراج تو زندہ ہے، مہاراج بتاؤ آپ کن کے ہو اور آپ کون ہو؟ تب آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میں ہوں تو مسلمان، مگر میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، تمہیں ناراض نہیں کروں گا،
تم ایسا کرو میرے جسم کو تو ان کے حوالے کر دو، اور یہ جو تم ارتھی لے کر آئے ہو اسے تم لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا اور ان کے ساتھ بھی رہوں گا۔ آپ نے یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کو کہا، اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ارتھی لے جا کر 9 چھتریاں جہاں پر ہے وہاں پر ان لوگوں نے وہ وہاں پر دفن کی۔ آج بھی لوگ وہ غیر بھی وہاں پر جاتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ حضور حضرت حمید الدین ریحانی کا یہ ہم لوگوں پر کرم ہوا کہ آپ ایسی حالت کے اندر تشریف لائے، اور آپ یہاں پر آ کر آپ نے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع روشن فرما دی۔ آخری بات، اللہ والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ یہ لوگ غیر تو غیر، اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی کبھی دکھ سے، ان کا دکھ دیکھ کر یہ لوگ خوش نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم جو ہیں ہمارے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے، پڑوسی کے لیے، دوست کے لیے ایسی حالت، ایسی کیفیت آ سکتی ہے، مگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ان کے پاس میں ان کا اپنا جائے تب بھی وہ نواز دیتے ہیں، اگر کوئی غیر آتا ہے اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کوئی اپنا اور پرایا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے یہ لوگ اسے عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا حضرت، 11:30 ہو گئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان دوستوں کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ یہ نگاہ ڈال کر لوگوں کے دلوں کی حالت کو بدل دیا کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو، آپ کا میں مختصر ذکر کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو آپ قادریہ سلسلہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا آپ اسے عطا فرما دیتے، کوئی بھی آتا تھا آپ اس کے دل کو توڑا نہیں کرتے تھے، اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل والا آتا تو آپ اسے خوش فرما دیا کرتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے آپ کی والدہ نے کہا کہ سلطان باہو ایسا کرو، جاؤ کوئی پیر تلاش کر لو، کوئی پیر ڈھونڈ لو، جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ ماں تو بھی بڑی اللہ والی ہے، کیوں نہیں تو ہی میری روحانی تربیت کر دے، تو ہی میری پیر بن جائے۔ تو ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ چیز نہیں دی ہے کہ عورت نبی ہو، عورت کو خلافت دی جائے۔ بیٹا یہ چیزیں امامت بھی عورت کو نہیں دی گئی، خلافت بھی نہیں دی گئی، نبوت بھی نہیں دی گئی۔ اے بیٹا تم جاؤ اور کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کرو، ان کے مرید ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ بیٹا ادھر چلا جا، آپ اسی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک ایسی خانقاہ میں پہنچے، وہاں پر ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب، یہ بھی قادریہ سلسلہ کے بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں جب گئے تو اس دور کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو مرید ہونے کے لیے آتا تھا، اس لیے کہ پیری مریدی ہوتی تھی تو وہی اصل ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ مرید کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنی تڑپ اپنے دل میں لایا ہے، کیسی حالت سے آیا ہے، وہ لوگ پھر اسی طریقے سے اسے اپنا مرید بناتے تھے۔ آپ جب پہنچے تو شاہ حبیب نے وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک پانی کا بہت بڑا کڑاؤ چڑھا ہوا تھا اور نیچے آگ لگی ہوئی تھی، پانی ابل رہا تھا، اور وہاں پر جو کوئی بھی مرید ہونے کے لیے جاتا تو اس سے کہا جاتا تھا کہ اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالو، اور کوئی بھی جو جاتا گھبرا جاتا، ڈر جاتا، ہاتھ نہیں ڈالتا، اسے وہاں سے نکال دیا جاتا کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں مرید نہیں کیا جائے گا۔ مگر آپ نے شاہ حبیب سے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے یہاں پر یہ کھیل جو رچا رکھا ہے یہ سب کچھ میرا دیکھا ہوا ہے، مجھے اور کوئی چیز بتاؤ، یہ ساری چیزیں میری دیکھی ہوئی ہے۔ شاہ حبیب نے دیکھا بڑا حسین اور خوبصورت ہے، باتیں بھی بڑی بڑی کر رہا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ
وہ وضو خانے کی ٹنکی رکھی ہوئی ہے. اس دور کے اندر وہ چھتی پر بنا دی جاتی تھی, اینٹوں سے ٹنکی بنا دی جاتی تھی. کہا کہ جاؤ اس پانی کی ٹنکی کو بھرو, مسجد کی ٹنکی بھرو. تو حضرت سلطان باہو نے ایک لوٹا تالاب سے بھر کر اس ٹنکی کے اندر جیسے ہی پانی ڈالا, ایک ہی لوٹے کے اندر وہ ساری ٹنکی بھر دی. شاہ حبیب نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو بڑی شان رکھنے والا ہے. آپ نے کہا کہ چلو اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی شان رکھتا ہے. حضرت تشریف لے آئے ہیں, آپ حضرات استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور نور میاں صاحب قبلہ, شہزادہ حضور غوث العظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور شیخ الاسلام, جشن دستار حفظ. حضرات بعد انداز کے اندر تشریف رکھیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کا روحانی خطاب ہوگا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرت تشریف لے آئے ہیں. اب ہم لوگوں کو حضرت کا بیان سننا ہے اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ حضرت تشریف لائے, اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کرایا. آپ کو دیکھ کر دل کو سکون مل جاتا ہے, بے شک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حسن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. حضرت سلطان باہو, آپ جب حضرت شاہ حبیب آپ کی خانقاہ میں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا باہو, تمہارا جو مقام ہے وہ بڑا اعلیٰ لگتا ہے. تم ایسا کرو, تم میرے پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ, تم ان کے پاس جاؤ, اس لیے کہ تمہاری منزل وہی ہے, تم وہیں چلے جاؤ. تمہاری دوا, تمہاری غذا میرے پاس میں نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے کہ تم کچھ شانیں, کچھ مقام اپنے ساتھ لے کر آئے ہو. یہ مقام کہاں سے حاصل کیا اے سلطان باہو, تو نے یہ شان کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت سلطان باہو جوانی کے عالم میں آپ نے مسکرا کر کہا, حضور جو آپ یہ چیزیں مجھے دکھا رہے تھے, یہ جو مقام دکھا رہے تھے, یہ جو کراماتیں دکھا رہے تھے, حضور یہ سب کچھ تو میری ماں نے مجھے دودھ پلاتے ہی یہ چیزیں سکھا دی تھی. اس لیے کہ حضرت سلطان باہو کی والدہ بھی بہت بڑی اللہ والی تھی, راتوں کو جاگنے والی تھی, اللہ کی عبادت گزار بندی تھی. اسی لیے تو آپ سے کہہ دیا کہ جا بیٹا کوئی پیر ڈھونڈ لے, کوئی پیر تلاش کر لے. تو آپ کو پھر حضرت شاہ حبیب نے دہلی بھیجا, کہا کہ جاؤ وہاں پر میرے پیر و مرشد ہیں شاہ عبد الرحمن قادری دہلوی, ان کے پاس چلا جا. تو جب آپ دہلی میں پہنچے, ابھی دہلی کے اندر داخل نہیں ہوئے, اس سے پہلے شاہ عبد الرحمن نے اپنے مریدوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دہلی گیٹ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ, ایسا نوجوان آ رہا ہے, ایسی اس کی صورت ہے, اسے بڑے ادب سے میرے پاس لے کر آؤ. پھر حضرت سلطان باہو جیسے ہی حضرت شاہ عبد الرحمن کے پاس پہنچے اور تھوڑے ہی لمحے میں حضرت عبد الرحمن نے ایسی توجہ آپ پر فرمائی کہ آپ کی دل کی دنیا بدل گئی, اور جو آپ کو چیز چاہیے تھی وہ آپ کو اسی وقت عطا فرما دی. پھر کہا کہ جاؤ سلطان باہو, جو تمہیں چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے تمہیں دے دی ہے, جاؤ یہاں سے, اب چلے جاؤ, جا کر دین کی خدمت کرو. آپ جب وہاں سے دہلی سے نکلے تو آپ کو وہ مقام مل گیا. اب آپ نے کیا کیا, جیسے ہی آپ جا رہے تھے کچھ چند لوگوں کو دیکھتے تھے تو ان پر ایسی توجہ ڈالتے کہ وہ سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے.
پھر آپ آگے بڑھے, آپ بازار سے ہو کر گزرے, آپ جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں لوگ بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں, جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں لوگ بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلطان باہو پھر جامع مسجد میں پہنچے, جمعہ کا دن تھا اور امام منبر پر چڑھنے ہی والا تھا. اسی وقت سلطان باہو نے اس ساری جماعت پر نگاہ توجہ ڈالی. جیسے ہی توجہ ڈالنی تھی سارے کے سارے لوگ وہیں پر سو گئے, بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ کون آیا ہے, یہ کون جوان ہے؟ شاہ عبد الرحمن کے پاس بات پہنچی. شاہ عبد الرحمن نے کہا کہ پکڑ کر لاؤ اسے. آپ کو واپس پکڑ کر لایا گیا. شاہ عبد الرحمن نے کہا کہ سلطان باہو یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا سودا سستا نہیں ہوا جو تم مفت میں بانٹے جا رہے ہو. آپ نے کہا کہ حضور جب مائی مٹکی لینے کے لیے جاتی ہے تو اسے بجا کر دیکھتی ہے, سودا تو لیا ہے, بڑا مہنگا لیا ہے, یہ کچا ہے کہ پکا ہے. حضور میں بھی چیک کر رہا تھا کہ سودا سچا ہے یا پکا ہے. حضور میں بھی چیک کر رہا تھا, اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ پیر و مرشد نے کیسی توجہ ڈالی ہے, میں بھی ڈال کر دیکھوں. حضور آپ نے جو عطا فرمایا ہے مجھے بڑا مقام عطا فرما دیا ہے. ان اللہ والوں کی یہ نگاہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور حضرت حمید الدین ریحانی بھی ہم پر نگاہ کرم فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.